وہ صرف ایک رقاصہ نہیں تھی۔ مشرقی رقص، قیمتی لباس اور پراسرار شخصیت نے اسے اس زمانے کی سب سے مشہور عورت بنا دیا تھا۔ لیکن چند سال بعد یہی عورت غداری اور جاسوسی کے الزام میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا وہ واقعی مجرم تھی یا بے گناہ؟ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ کی محفلوں میں ایک ہی نام گونجتا تھا، ماتا ہری۔ لیکن چند سال بعد یہی عورت غداری اور جاسوسی کے الزام میں گولیوں کا نشانہ بنی۔ آخر کیوں؟ ایک سرد اور خاموش صبح تھی۔ پیرس کی سنسان گلیوں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایک سلیٹی رنگ کی فوجی گاڑی کچے پتھروں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک 41 سالہ عورت بیٹھی اپنی زندگی کی آخری سفر پر جا رہی تھی، مگر نہ چہرے پر خوف، نہ آنکھوں میں آنسو، جیسے قسمت کا فیصلہ وہ پہلے ہی مان چکی ہو۔ وہ لمبے گہرے کوٹ میں ملبوس تھی، باریک گونگھٹ نے اس کا چہرہ دھندلا سا کر رکھا تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اس کا وقار اور غرور ویسا ہی تھا جیسا کبھی اس کے رقص کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ تھی ماتا ہری، وہ رقاصہ جس کے نام پر پیرس سے ویانا تک کے تھیٹر بھر جاتے تھے۔ اس کے اسٹیج پر آتے ہی ہال میں ایک دم سناٹا چھا جاتا، سانسیں تھم جاتی، نظریں جمی رہتی، اور جب وہ حرکت کرتی تو یوں لگتا جیسے پورا مجمع کسی جادو کے سار میں قید ہو گیا ہو۔ مگر آج اس کے قدم روشنیوں کی طرف نہیں، موت کے دہانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاڑی شہر سے نکل کر پیرس کے مشرقی کنارے پر ایک چھوٹے فوجی اڈے پر رکی۔ وہ اتری تو سامنے سپاہیوں کی قطار تھی، بندوقوں کے دہانے سیدھے اس کی طرف، ایک ویران کھلا میدان جیسے اس کی آخری لمحوں کا منتظر ہو۔ اس نے ذرا بھی جھجک نہ دکھائی، وہ سیدھی کھڑی ہوئی، سپاہیوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرائی، گویا کہہ رہی ہو، میں اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ لیکن اس لمحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ چند برس پیچھے گھمانا ہوگا۔ اس دور میں جب دنیا پہلی جنگ عظیم کی آگ میں جل رہی تھی، پس پردہ ایک اور جنگ جاری تھی، خفیہ، خاموش اور کہیں زیادہ پیچیدہ۔ پہلی جنگ عظیم صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ خفیہ کوڈز اور دورے ایجنٹوں کی ایک خاموش جنگ بھی جاری تھی، اور اسی جنگ میں ماتا ہری کا نام شامل ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عورتوں کو عام طور پر خطرناک نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ جاسوسی کے لیے بہترین سمجھی جاتی تھی۔ اپنے حسن اور تعلقات کے ذریعے وہ حساس محفلوں تک پہنچ سکتی تھی، اور یہی حکمت عملی کئی بار توپوں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی تھی۔ یہی سے ماتا ہری اس تصویر میں فٹ بیٹھتی ہے۔ لمبے قد، غیر روایتی حسن، مشرقی طرز کے رقص اور یورپی اشرافیہ تک براہ راست رسائی رکھنے والی عورت۔ وہ کئی زبانوں پر عبور رکھتی تھی، اور پیرس سے برلن، میڈرڈ سے ویانا تک کے اعلیٰ سماجی حلقوں میں اس کے تعلقات تھے۔ ماتا ہری کا اصل نام مارگریتا زیلے تھا۔ وہ 7 اگست 1876 کو نیدرلینڈز میں پیدا ہوئی۔ اس کا بچپن خوشگوار نہیں گزرا۔ جوان ہوئی تو اس کی شادی ہوئی۔ شادی کا تجربہ بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ انڈونیشیا میں شوہر کے ساتھ گزارا گیا وقت بھی مشکلات سے بھرپور تھا، اور بالآخر ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ تجربات ماتا کی زندگی میں آزادی کی خواہش اور تنہائی دونوں کا باعث بنے، جو بعد میں اس کی شخصیت اور انتخاب پر گہرے اثرات ڈالے۔ محفلوں میں وہ خود اعتمادی سے بھرپور بات کرتی، اس کی آواز میں وقار ہوتا، اور وہ ہر نظر کو اپنی جانب کھینچتی۔ اس کا رویہ اتنا پر اعتماد تھا کہ لوگ اس کی باتوں کو سن کر مسحور ہو جاتے۔ لیکن یہی خود اعتمادی اور آزاد مزاجی فوجی عدالت میں اس کے خلاف گئی، جہاں اسے بے لچک اور خود غرض قرار دیا گیا۔ وہ کم عمری میں وطن چھوڑ کر بیرون ملک جا بسی۔ انڈونیشیا میں قیام کے دوران اس نے مقامی رقص اور لباس کو اپنا کر خود کو ایک مشرقی رقاصہ میں ڈال لیا۔ بعد ازاں پیرس پہنچی تو ماتا ہری کے نام سے مشہور ہو گئی، ایک ایسا نام جو ملائی زبان میں سورج کے آنکھ کے معنوں میں آتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز میں وہ محض ایک دلکش اور مقبول رقاصہ سمجھی جاتی تھی، مگر 1916 میں فرانسیسی خفیہ ادارے نے اس سے رابطہ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اپنی شہرت اور وسیع تعلقات کے ذریعے وہ جرمن فوجی جرنیلوں اور سفارتکاروں سے قیمتی راز اگلوا سکتی ہے۔ فرانسیسیوں نے اسے کوڈ نیم دیا H-21 اور ایک خطرناک مشن سونپا، جرمن فوجی نیٹ ورک کے اندر گھس کر اطلاعات حاصل کرنا۔ بھاری معاوضہ طے ہوا، کیونکہ یہ مشن جتنا نفع بخش تھا اتنا ہی جان لیوا بھی۔ اسی لمحے اس کی زندگی سٹیج کی چمک دمک سے نکل کر
خفیہ جنگ کے سائے میں داخل ہو گئی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں ماتا ہری کی کہانی رقص کے آل سے نکل کر اس کیل میں جا پہنچی جہاں ہر قدم پر دھوکہ، سازش اور موت منڈلا رہی تھی، اور یہی کیل چندی مہینوں بعد اسے اس فوجی گاڑی تک لے آیا جو اسے اس کی آخری منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ 1917 کے موسم بہار میں ماتا ہری میڈرڈ میں تھی، ایک غیر جانبدار مگر خفیہ سرگرمیوں سے بھرپور شہر، جہاں اتحادی اور جرمن ایجنٹ مسلسل ایک دوسرے سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ ماتا کی ملاقات یہاں ایک نہایت اہم شخصیت سے ہوئی، آرنلڈ فان کالے، جرمنی کے فوجی اتاشی۔ وہ جرمن فوجی خفیہ ادارے کا سینئر افسر تھا اور بظاہر ایک سفارتکار کی پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ یورپ میں جرمن جاسوسی نیٹ ورک کا ایک بڑا مرکز سنبھال رہا تھا۔ اس وقت ماتا کی حیثیت ایک آزاد رقاصہ اور سماجی شخصیت کی تھی، لیکن خفیہ طور پر وہ فرانسیسی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کا ہدف واضح تھا، جرمن فوج کے منصوبوں اور نیٹ ورکس کی اندرونی معلومات حاصل کرنا۔ ماتا جانتی تھی کہ فان کالے سے قربت بڑھا کر وہ ایسے رازوں تک پہنچ سکتی ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں، لیکن جو کیل وہ کھیل رہی تھی وہ صرف ایک رخ والا نہیں تھا۔ انہی دنوں ایک اہم واقعہ ہوا۔ آرنلڈ فان کالے نے برلن میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو ایک خفیہ تار بھیجا۔ یہ پیغام کوڈ ورڈز میں تھا اور اس میں H-21 نامی ایک جرمن جاسوس کا ذکر تھا۔ پیغام میں H-21 کا پتہ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور حتیٰ کہ اس کی خادمہ کا نام بھی درج تھا۔ فرانسیسی انٹیلیجنس نے یہ تار روک کر اس کا کوڈ توڑ لیا، اور جب انہوں نے تفصیلات پڑھی تو نتیجہ واضح تھا۔ H-21 دراصل ماتا ہری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی تقدیر کا دہارا بدل دیا۔ یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ جرمنوں کو معلوم تھا کہ فرانسیسی ان کا کوڈ توڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ فان کالے نے جان بوجھ کر یہ پیغام ایسے الفاظ میں بھیجا تاکہ فرانسیسی یہ سمجھے کہ H-21 ایک جرمن ایجنٹ ہے اور فوراً اسے گرفتار کر لے۔ ممکنہ وجہ یہ تھی کہ جرمن ماتا ہری پر اعتماد کھو چکے تھے۔ شاید انہیں لگا کہ وہ دوہری کھیل کھیل رہی ہے اور فرانسیسیوں کو بھی معلومات دے رہی ہے۔ اس صورت میں سب سے آسان حل یہی تھا کہ اتحادی خود اسے ختم کر دے۔ اس تار کی اصل کاپی کبھی کسی عدالت یا سرکاری ریکارڈ میں پیش نہیں کی گئی، صرف اس کا فرانسیسی ترجمہ موجود تھا۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید فرانسیسی خفیہ ادارے نے یہ پیغام خود گڑھا ہو۔ اگر ایسا تھا تو مقصد بالکل واضح تھا، جنگ میں مسلسل ناکامیوں کے باوجود عوام کو ایک بڑی کامیابی کا تاثر دینا، ایک خطرناک جاسوس کو پکڑ کر سرخیوں میں جگہ بنانا، اور تمام ناکامیوں کا بوجھ ایک فرد پر ڈال دینا۔ چاہے یہ چال جرمنوں کی ہو یا فرانسیسیوں کی، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی تھا، ماتا پس چکی تھی۔ اس کے ماضی کی آزاد زندگی، سماجی تقریبات میں طاقتور مردوں کے ساتھ دکھائی دینا، اس کے لباس، اس کا انداز اور اس کی شہرت، سب کچھ اب اس کے خلاف ہتھیار بن گئے تھے۔ اس لمحے سے وہ ایک آزاد عورت نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسے خفیہ کھیل کی مورا بن چکی تھی جس میں ہر فریق اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا، اور یہ کھیل جلدی پیرس کی ایک جیل کے دیواروں تک اسے لے جانے والا تھا۔ 13 فروری 1917 کی صبح پیرس کے چیمز ایلزے پر واقع ایک لگژری ہوٹل کے دروازے پر فرانسیسی پولیس کی بلیک کار کھڑی ہوئی۔ اندر ماتا ہری اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب 2 افسران نے آ کر وارنٹ دکھایا۔ الزام تھا دشمن کے لیے جاسوسی۔ اسے گرفتار کر کے سیدھا پیرس کی سینٹ لازار جیل لے جایا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عام قیدیوں کے ساتھ عورتیں بھی بند کی جاتی تھیں، مگر ماتا کے لیے ایک علیحدہ سیل مختص کیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اب عام قیدی نہیں بلکہ ایک خطرناک دشمن ایجنٹ سمجھی جا رہی تھی۔ تفتیش کی ذمہ داری فرانسیسی فوجی انٹیلیجنس کے کیپٹن کی سپرد تھی۔ وہ اس سے کئی دنوں تک سوالات کرتا رہا، کہاں گئی، کس سے ملی، کس کے لیے پیغام پہنچایا، لیکن وہ بار بار کہتی رہی کہ وہ جرمنی کے لیے کام نہیں کر رہی تھی بلکہ فرانسیسی خفیہ ادارے کی ہدایت پر جرمنوں سے معلومات لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسے جرمنوں سے کچھ رقم ملی، مگر اس کا کہنا تھا کہ یہ تحفہ تھا، جاسوسی کی قیمت نہیں۔ لیکن کیپٹن کے پاس پہلے ہی وہ جرمن خفیہ تار موجود تھا جس میں H-21 کا ذکر تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی وضاحت کمزور پڑ جاتی۔ مئی 1917 میں ماتا ہری کا مقدمہ پیرس کے فوجی عدالت میں شروع ہوا۔ 7 فوجی افسران پر مشتمل ایک ٹربیونل بند کمرے میں اس کا کیس سن رہا تھا۔
صحافیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر بار اخبارات میں اس کے بارے میں قیاس آرائیاں اور اسکینڈل نما سرخیاں چھپ رہی تھی۔ استغاثہ نے اسے ایک خطرناک دوری ایجنٹ کے طور پر پیش کیا جو پیسوں اور پرتعیش زندگی کے لیے کسی کا بھی ساتھ دے سکتی تھی۔ ماتا کا وکیل ایڈورڈ بار بار کہتا رہا کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، صرف قیاس آرائیاں اور اس کی شہرت کی بنیاد پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن عدالت کا فیصلہ جیسے پہلے سے طے تھا۔ 24 جولائی 1917 کو ماتا ہری کو سزائے موت سنائی گئی۔ فیصلہ یہ تھا کہ اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے۔ فیصلے کے بعد وہ خاموش رہی، جیسے جانتی ہو کہ اب یہ انجام بدلنا ممکن نہیں۔ 15 اکتوبر 1917 کی ٹھنڈی صبح آسمان پر دھند کی ہلکی سی تہ چھائی ہوئی تھی اور پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے فوجی میدان میں 12 سپاہی اپنی جگہ سنبھالے کھڑے تھے۔ سینٹ لازار جیل کے اندر ماتا ہری نے خاموشی سے سیاہ لمبا کوٹ پہنا، سر پر ہیٹ رکھی اور مضبوط قدموں سے باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے، مگر اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک فوجی ٹرک اسے میدان تک لے آیا۔ فضا میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سپاہیوں کی سانسیں بھی سنائی دے سکتی تھی۔ جب کمانڈر نے آنکھوں پر پٹی باندھنے کی پیشکش کی، وہ ہلکی سی مسکرائی اور پرعزم لہجے میں بولی، مجھے یہ پہننے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیدھی کڑی ہوئی، نگاہ فائرنگ اسکواڈ پر جمی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عجیب سا وقار اور ضد جھلک رہی تھی۔ آخری لمحے میں اس نے اپنے وکیل کی طرف دیکھا، ہلکا سا ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ کمانڈر نے تلوار جھکائی۔ لمحہ بھر کے سکوت کے بعد 12 رائفلوں کی گرج فضا میں گونج اٹھی۔ ماتا ہری کے قدم ڈگمگائے، وہ گھٹنوں کے بل گری، جیسے اپنی شکست کو بھی جیت میں بدل گئی ہو۔ روایات کے مطابق ایک سپاہی آگے بڑھا اور ماتھے پر آخری گولی چلائی تاکہ موت یقینی ہو جائے۔ یوں ایک رقاصہ، ایک جاسوس اور ایک معمہ بن جانے والی عورت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ اس کی لاش لینے کوئی نہ آیا، اسے سیدھا پیرس کے ایک میڈیکل کالج بھیج دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سر بعد میں ایک میوزیم میں محفوظ کیا گیا، مگر برسوں بعد وہ بھی پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد یورپ جنگ کی بٹی میں دہک رہا تھا۔ اخبارات میں اس کے بارے میں سنسنی خیز داستانیں چھپنے لگی۔ کوئی اسے جرمنوں کی سب سے قابل اعتماد ایجنٹ قرار دیتا تو کوئی دعویٰ کرتا کہ وہ ایک ٹرپل ایجنٹ تھی، جرمنی، فرانس اور برطانیہ تینوں کو اپنے جال میں پسائے بیٹھی۔ مگر اصل حقیقت شاید کسی کو پتہ نہیں تھا۔ فرانسیسی فوجی انٹیلیجنس کے پاس اس کے خلاف ایک ہی مضبوط ثبوت تھا، ایک جرمن خفیہ تار جس میں H-21 کا ذکر تھا۔ یہ پیغام خفیہ کوڈ میں تھا اور فرانسیسی ماہرین نے خود اس کا ترجمہ کیا تھا۔ بعد میں کچھ ماہرین نے کہا یہ دراصل جرمنوں کی ایک سازش تھی تاکہ ماتا ہری کو پسا کر فرانس کو بدنام کیا جا سکے۔ 1963 میں فرانسیسی حکومت نے اس کیس کی چند فائلیں جاری کی۔ ان سے انکشاف ہوا کہ ماتا ہری کے پاس نہ کوئی خفیہ کوڈ بک تھی، نہ کوئی ایسی معلومات جو جنگ میں کسی فریق کے کام آ سکتی۔ 2001 میں ایک ڈچ محقق نے برسوں کی تحقیق کے بعد کہا یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ ماتا ہری کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تاکہ فرانسیسی عوام کو دکھایا جا سکے کہ حکومت ملک کے دفاع میں کسی رعایت کے قائل نہیں۔ آج ماتا ہری ایک پہلی ہے، کچھ کے نزدیک ایک خطرناک جاسوس اور کچھ کے لیے ایک معصوم عورت جو سیاست اور جنگ کی بازی کا مہرہ بن گئی۔ مگر شاید حقیقت کبھی پوری طرح سامنے نہ آ سکے، کیونکہ اس کے کیس کی مکمل فائلیں آج بھی بند ہے اور کچھ ریکارڈ ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک متنازع بہادر جاسوس کی کہانی، ایک ایسی کہانی جس کا انجام تلخ ضرور تھا، مگر اس میں قربانی اور حوصلے کی ایک لازوال مثال چھپی ہوئی ہے۔ آپ کا وقت دینے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔